بڑی محبت والا بندہ ہے. آپ ہونوں تے گھر ہی بیٹھے سی. بڑی محبت والا بندہ ہے, بڑی خدمت کی تھی ساڈی تے بڑی محبت فرمائی. اللہ سونا بھئی انصر علی دے گھر وچ کاروبار وچ برکت فرمائے. جڑے اے نون ہوندے نے نا, نون انہاں وچ کچھ حصہ فقیری دا وی ہوندا ہے. بھاویں داڑھی مننے ہون, اے انہاں دا تعلق جڑی جیڑا بھی سید ہوئے نا تو آندا ہے ویسے مڑ سید آن تے مڑ ساڈے وچ کچھ نہ کچھ حصہ ہوندا ہے. ایویں اے جڑے نون ہوندے نے وی کچھ نہ کچھ انہاں وچ وی درویشی دا جز جڑا ہے نا, ایویں رمق انہاں وچ وی ہوندی ہے. تے جڑا اس پاسے دین نال ٹر پوے اس نون نو اللہ پاک والا رنگ لا چھڑدا. لہذا اس قوم دے اندر بڑے بڑے اللہ دے ولی گزرے. اس قوم وچ درویش گزرے نے, ولی گزرے نے. اس قوم دے اندر نبی پاک دے دین دا پیار پایا جاتا. یہ آپ قبیلے ہوندے نے تے قبیلیاں دی آپ اپنیاں خصوصیتاں ہوندیاں نے. اس قبیلے دی خصوصیت ہے کہ رسول اللہ دے دین نال محبت رکھنا اور حضور دی آل اولاد نال بھی محبت رکھنا. حضرات محترم, میں چند گزارشات کو اٹھے کے پیش کرنی ہے, کو تھوڑی جی تقریر کرنی ہے. تسی سارے دھیان نال اس نو سنیا جے اور عمل دی کوشش کرے. گل وہی ہوندی ہے سنیا جدی سمجھ آ جائے تے جدی سمجھ لے جائے. اے صوفی ٹرک والیاں ایدے اگے آ جا. میں نے پتہ ہوں تو ظلفاں بڑیاں رکھ لیاں نے, تو بڑیاں ظلفاں دا مطلب ہے نہیں وہ دور ہو جاؤ نیڑے ہو. ہاں ایتھے بیٹھ اور جانے وان سنا بڑی گل. جیڑا بھی درویش ہوندا ہے نا جانے وان وہ رمض نو سمجھ تے نگاں جس تو سدیا تو بھی رمض نو سمجھی تے سی اگے سمجھی. توجہ ہے بھئی عزیزوں اور ساتھیوں, سنگیوں اور بیلیوں, اللہ قرآن مجید ارشاد فرماندے نے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جس وقت اللہ توانو توڑیاں ماواں دے پیٹ چو پیدا کردا ہے اس ویلے تسی علم نہیں رکھ دے. تسی کسے شے دا بھی علم لا تعلمون شیئا, توانو کسے شے دا بھی علم نہیں ہوندا. اے اللہ دا قانون ہے. اللہ دی اطاعت اللہ دی محبت ہے. وہ کچھ بندے ایسے پیدا کرتا ہے جڑے خالی تے صاف سلیٹ ذہن دی لے کے نہیں ہوندے, او پچھو علم لے کے ہوندے. عام بندیاں دے بارے اللہ دا قانون ہے لا تعلمون شیئا, او کسے شے دا علم بھی نہیں رکھ دے. او پیدا ہوندے نے تے کچھ بھی نہیں ہوندے, او پڑھتے نے تو کچھ بندے نے. پڑھ کے پٹواری لگ جائے, پڑھ کے پولیس والا لگ جائے, پڑھ کے مولوی صاحب بن جائے, پڑھ کے قاری صاحب بن جائے, پڑھ کے حافظ صاحب بن جائے, پڑھ کے جناب قانون گو بن جائے, پٹواری صاحب بن جائے, وہ جی بیوروکریٹ بن جائے. یہ اپنی مرضی. لیکن جدو پیدا ہوندے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ پیدا ہونا والا صاف سلیٹ سے پیدا ہوندہ ہے. اندے سلیم دی سلیٹ تے کچھ نہیں لکھیا ہوندہ, صاف نیٹ اینڈ کلین پیدا ہوندہ. اس دے ماں باپ اس کو جو بڑھیں دن بڑھا چھڑا. اقا سرکار دا فرمان کہ بچہ پیدا ہوندہ ہے تو پیدا یہودی نہیں ہوندہ, وہ دے ماں باپ انہوں یہودی بنا چھڑا, کیونکہ وہ آپ اس دین تے ہوندے انہوں نے اس سے دلا چھڑا. بچہ پیدا ہوندہ ہے تو عیسائی نہیں ہوندہ, وہ دے ماں باپ مسلمانہ دے گھر بچہ پیدا ہوندہ ہے تو یا پیدا ہوندہ ہے. اس وقت دے کانے جدو اذان پڑھ دیتی جاندی ہے, اس ویلے رسول اللہ سرکار دا دین ان دے ذہن دے اندر پہلی لکیری لگ والی. جی توجہ ہوگی آپ.
عزیز من و دوستان من، اب سب احباب اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو مسئلہ تو سمجھانا سوئی جنہاں صدنی ہے جانے من ایک باری ساتھ لائے موڑا سہی صدنہ ہے انہوں جنہاں صدنی ہے مار ساتھ وہ خیر دیا کمال صدنہ بھی خیر ہی ہوندہ ہے چنگے کام دی جدا بدل دے باگان لانگے جدا لانگے ہو دیا گا ہون دے لہون جی لے آگے انہیں من دسی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نشہ صاحب۔ جی عزیزم غفر صاحب شروع کریے لو جی بسم اللہ۔ حضرت محترم ہر بچہ جڑا پیدا ہوتا ہے جدو تسی آجر ایسے اتنے بیٹھے ہیں تھوڑی ولادت ہوئی ہے، تھوڑا میلاد ہویا ہے، تھوڑی پیدائش ہوئی ہے، تسی پیدا ہوئے ہو اس ویلے علم آئے لا تعلمون شیئا، اللہ دا قرآن جو پیدا ہے وہ اس ویلے کوئی نہیں پتا ہوندہ، لیکن اللہ دا قرآن ہی آندہ ہے وہ اپنے پاک کلام چیئے دستا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اجے ماں دی گود چیئے آئے تھے انہوں نے دسیا ہاں کہ میں انپڑھ نہیں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں کتاب والا بھی آتے نبوت والا بھی ساریانو علم نہیں ہوندہ، لیکن اللہ دا قرآن دستا ہے سورہ یوسف دے اندر، اگلی سورہ مریم سی ہے سورہ یوسف ہے، سورہ یوسف دے اندر اللہ دا قرآن دستا ہے کہ عام بچے نہیں جان دے لیکن جنہاں نو خالق دے کے علم گلیا ہوئے وہ پنگوڑے ہی چوئی دس دینے یہ کمیز پچھوں کٹی ہوئی ہے تے اللہ دا نبی یوسف سچا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے حضرات ہے نہیں آ رہی؟ اشارہ کرنا ہوندہ ہے نا، ان روز تقریران سن دے ہو تو مرسارہ واقعہ روز بیان کرنے اشارہ کیتے ہیں، گل سمجھ چاہ گئی، اس گل دی سمجھ آ گئی ہے کرتے پچھو کٹی نالی دی ساریانا آ گئی ہے کہ میں تفصیل کرا ساریانا آ گئی اچھا جنہاں آ گئی ہے وہ ہاتھ کھڑے کرو من پتہ لگے نہیں تے دوبارہ دسن دی لوڑ کوئی نہیں بندے سمجھ آ گئی کہ پچھو کمیز کیوں کٹی ہے یہ دی سمجھ بندیانو آ گئی ہے کہ کمیز پچھوں وہ ہائے پنگوڑے ویچ لیکن انہوں علم اٹھے بھی کہ میں جاننا حالانکہ جیتے واقعہ ہویا ہے وہ اٹھے کوئی نہ ہے جی جاگیے واقعہ ہویا ہے اندر غلقت الابواب قالت حیت لک بوئے سات بند ہے واقعہ ہویا ہے اٹھے او پنگوڑا ستویں دروازے تو باہر آ بچے داس رہن بابا میں سات کوٹھڑیاں دے اندر ہویا ہے میں پتہ ہے جناب علی جی بچہ پنگوڑے میں چووے تے ستہ دروازیاں تو اندر آلے واقع دا اللہ اون علم دیندہ ہے تے سوچو اپنے حبیبانو اللہ کتنا علم عطا فرما چھڑدا ہوئے گا بیٹا بعد بندیانو پورا دفتر بھی نہیں رجا سکتا تے کئیانو ایکو لفظ اچھی سمجھ آ جاندی بگل دمان کے اللہ جس نو چاہے اس نو علم عطا فرماندہ ہے ایک کانسیپٹ سے نچ بٹھا لو اللہ دی عطا تو بغیر کسی میں علم نہیں ہوندہ جس نو علم ہوندہ ہے اللہ دی عطا نہ ہوندہ ہے بس کسی نو اللہ علم کسی اسٹیج تے دیندہ ہے کسی نو کسی اسٹیج تے دیندہ ہے اس دی اپنی مرضی سنیے اور سمجھئے کسی نو علم کسی تھا تے بیٹا کسی نو علم کسی تھا تے دیندہ ہے حضرت عیسیٰ جڑا فرمایا نا کہ میں آتانی الکتاب مجھے کتاب دی گئی میں کتاب دیا گیا ہوں
آتانی الکتاب میں کتاب دیا گیا ہوں. حضرت حسن فرماندے کہ اگر اس ویلے لوگ فرماندے کہندے نا کہ اللہ دے نبی تواڈے کول کتاب ہے تے کوئی نہ تے تسی آندے ہو میں صاحب کتاب ہاں تو اللہ نے انہاں نو اپنی والدہ دے رحم وچ ساری انجیل حفظ کروا دتی سی او ساری سنا سکدے ہے. علم دیندا ہے میرا رب پر آپ کو اپنی سٹیج توجہ ہے حضرات. شخصیت نام ہے حضرت الافسانی رحمت اللہ علیہ. حضرت مجدد پاک ہندوستان دی عظیم شخصیات جو ایک شخصیت ہے. جس وقت اکبر نے دین الہی دے نام تے ایک فتنہ کھڑا کیتا. اکبر دا گریٹ ہندوستان دا عظیم سیکولر بادشاہ. ویسے عموماً بادشاہ سیکولر ہوندے سارے نہیں ہوندے لیکن اکثر سیکولر ہوندے. سیکولر سمجھ دو لبرل یعنی او دین نال انہاں دا ایڈا کوئی خاص شغف نہیں ہوندا. وہ سارے دے مساجے جے ہوندے نے ایسے ہوندے. اس لبرل بادشاہ نے دین الہی بنایا یعنی کچھ چیزاں ہندوازم تو لیاں کچھ اسلام تو لیاں اکٹھا کر کے کیا مولویاں نو ایک ایو جہا دین بناؤ. وہ ملا فیضی دا دور سی بہت بڑا اس دور دا مشہور عالم سی. ہر دور دے کچھ عالم حکومت دے نال ہوندے نے باویں حکومت جڑی بھی ہو. ہر دور وچ کچھ عالم ایسے کہ انہاں دا کام ہی یہ ہوندا کہ حکومت دی چاپلوسی کرنی ہے باویں جڑی بھی ہو. آپ نو سمجھ آئی حضرات. وہ حکومتی جے مولوی ہوندے نے انہاں دا دین حکومت دا دین ہوندا ہے. انہاں دا کام حکومت نو سپورٹ کرنا ہوندا ہے اور حکومت دی چار پائی نو دین دا پاوا فراہم کرنا انہاں دی ڈیوٹی ہوندی. اے ملا فیضی اتنا بڑا عالم سی کہ اس نے قرآن مجید دی تفسیر غیر منقوط لکھی یعنی تفسیر لکھی ہے تو نقطہ نہیں پایا. یہ دنیا دے اندر اپنی مثال آپ ایڈا جینیس آدمی سی لیکن حکومت نہ ڈال گیا. بادشاہ نے کہا دین اجدہ بناؤ جناب کچھ گامیدوں لے لو تو کچھ کام ہو. وہ دین بناؤ کیونکہ اس ملک برے صغیر ہندوستان دے اندر مسلم اور ہندو دو میں کٹھے بس گئے. اس نے کہا اتنا کام کرو کہ دو میں گھر ساجے ہو یا ساڑی حکومت نو پرابلم نہ ہوئے. اس پھر دین بنایا او دا نام رکھیا دین الہی. آج دنیا ہوتے ایک بندہ بھی دین الہی دا پیروکار نہیں. بندیاں دے بنائے دین تے نہیں نہ پتر چل دے کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں. بندیاں دے بنائے دین نہیں چل دے. ایک بندہ بھی دین الہی تے جڑا دین اکبر نے بنایا. ملا فیضی نے جس میں تحریر کیتا اور ملک چ رائج کر دیتا لوگاں نے سختی کیتی کہ دے تے عمل کرو دوجا چھڑ دے. اس وقت اللہ نے ایک عالم دی ڈیوٹی لائی جنہاں دا نام سی حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ. توجہ ہے جناب. شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ. انہاں دی اللہ نے ڈیوٹی لائی فاروق اعظم دے بیٹے انہاں دی اولاد چوسا حضرت مجدد پاک جنہاں دے بارے اقبال فرماندا ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے جس کے نفس گرم سے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. وہ حضرت مجدد پاک کھڑے ہوئے تو بادشاہ دے دین دے وچے بھی شامل سی کہ بادشاہ نو سجدہ تعظیمی جائز. یہ بھی اس دے دین دی ایک شیخ سی. آپ نو نہ بلایا دو نہ کبھی اونج تے مولوی جھکدا نہیں. بوا ایڈا نیواں رکھو داخل ہون لگے ان نیویاں ہونا داخلے دا دروازہ وہ رکھو جتھوں اینو وہ بھی اگو درویش ہے وہ جس لئے آئے وہ نہ پیر آگا پیر چکی بادشاہ سلامت لتاں ہو گئی کو سمجھ آئیے کوئی نہیں. بادشاہ سلامت سیدھے وہ نہ جوتیاں کی تھیں بادشاہ سلامت
بڑو آپ گزرے ساریاں نے بادشاہ نو سجدہ تعظیمی کیتا، انہیں سجدہ تعظیمی سرکار نے مجدد پاک نے نہ کیتا. گوالیار دی جیل چونے بیج بند کر دیتا. کیڑی گوالیار دی انڈیا دے اندر جو بھی ہے گوالیار دی جیل قید کر دیتا. یہ مولوی ہوندے نہیں فدین لگے جی. حضرت یوسف علیہ السلام قید وچ رہے. اگر تسی اسلام دی ہسٹری دا مطالعہ کرو امام زین العابدین جیل وچ رہے. اگر تسی اسلام دی ہسٹری دا مطالعہ کرو تو امام اعظم ابو حنیفہ جیل وچ رہے، امام رضا جیل وچ رہے، امام موسیٰ کاظم جیل وچ رہے. توجہ ہے جی. امام مالک جیل وچ رہے، امام احمد حنبل جیل وچ رہے. خلق قرآن دے مسئلہ دے اندر آپ نو کوڑے مارے گئے. امام آدم رحمۃ اللہ علیہ ابو حنیفہ انہاں دی شہادت جیل وچ ہوئی ہے. حضرت مجدد پاک جیل وچ رہے. تو یہ کوئی نئی گل نہیں جی. سمجھ آئی جی؟ کوئی نہیں. یہ کوئی نئی گل نہیں بیٹا. پرانے دور وچ بھی بزرگ علماء کرام جیل وچ رہے. ایک بزرگ گزرے نہیں انہوں نے کتاب المبسوط امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی دا انسائکلوپیڈیا المبسوط جی. توجہ ہے. امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ سی رشیا دے اندر وہ سٹیٹ ہے اتھو دے وہ بادشاہ سی اتھو دے وہ امام سرخسی رہن والے سن. امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ دے وقت جڑا بادشاہ سی اس ایک عورت نال عدت دے اندر نکاح کر لیا. امام صاحب نے وہ حرام ہونے دا فتویٰ دیتا کہ جے عدت باقی سی تو نکاح کر لیا. انہوں نے حرام ہونے دا فتویٰ دیتا کہ یہ تے نکاح جائز نہیں. بادشاہ نے پڑھیا تو اس جیل دے چلے. انہوں نے المبسوط جڑی کتاب ہے نا جڑا فقہ حنفی دی انسائکلوپیڈیا ہے وہ ساری دی ساری جیل وچ لکھی بغیر کسی کتاب تو. اتنے ذہین آدمی ساری دی ساری کتاب انہاں جیل وچ لکھی ہے اور ہر مسئلہ دا حوالہ دیتا ہے کہ فلاں کتاب وچ ہے فلاں کتاب وچ ہے فلاں کتاب وچ ہے. وہ اتنے جینیس سن کہ جدوں انہاں جیل وچ کڈیا گیا ہے تے وہ سارے حوالے ملائے گئے پوری دی پوری کتاب وچ ایک حوالہ بھی غلط نہیں ثابت ہویا. اتنے جینیس سن حضرت امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ. میں پڑھیا سا علامہ غلام رسول سیدی صاحب دی طبیان دا مقدمہ شرح صحیح مسلم دا مقدمہ تو او دے وچ لکھیا ہے کہ ایک انگریز انہاں دی ایک کتاب دے اندر ایک مسئلہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا جڑا انہوں نے ٹیسٹ ٹیوب بیبی دے اتے اس دورے تحقیق کی تھی. ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے نا یہ دے اتے تحقیق امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے آئی تو صدیاں پہلے کی تھی تو وہ انگریز یہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کہ کیا ایڈا بھی کوئی محقق گزرا ہے جن صدیاں پہلے اس مسئلے دا حل کٹ کے رکھ چھڑیا ہوئے جی. وہ پورا پینل جڑا ڈاکٹراں دا سی وہ مسلمان ہو گیا صرف انہاں دی اس کتاب دا یہ حوالہ پڑھ کے بھئی جس دے عالم دا یہ عالم ہے انہاں دے آقا محمد دا علم دا کی عالم ہوئے گا. آپ نے سمجھے حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں. علماء کرام دی کثیر تعداد جڑا بندہ تھوڑا جہا ذہین ہوگا نا پتر وہ امام مسجد بنتا ہے. وہ جڑا ہے امام مسجد بن گئے یا کسی مسجد نماز دی ڈیوٹی دیتی یا اذان دی ڈیوٹی. جڑا مصنف اور پورا سکالر ہوتا ہے نا وہ بڑے ذہین ہوتے ہیں وہ بڑے ذہین ہوتے ہیں. حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ مکہ شریف دے اندر حاضر سن حج واسطے گئے تو علم غیب دا مسئلہ آپ دے سامنے پیش کیتا علماء مکہ نے تو آپ نے اس سے وقت ہی ہوتے کتاب لکھی الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ. حالانکہ آپ نے بخار سی تھی آپ نے اس سے بڑے کتاب لکھی. کتاب لکھ کے آپ نے دے دی تھی سارے حوالے اپنی یادداشت زور تے لکھے اے فلاں کتاب ہے اے فلاں کتاب ہے اے فلاں کتاب ہے. بعد وچ بندیاں لڑائے نے ایک بھی سجے کھبے نہیں ہویا. اس تو انہوں نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آکھیا جے کسی نے حضور دے اختیارات تے گل کیتی ہے تو انہوں نے اوندا جواب ایک گل نہیں دیتی اودے جواب وچ پوری کتاب لکھ چھڈی الامن والعلا پوری کتاب اس مسئلہ تے لکھ دیتی کہ رسول اللہ نو اللہ پاک نے کتنے اختیارات عطا فرمائے.
تو اے علماء کرام دی اے ذہانت ہوتی ہے. امام النسائی رحمت اللہ علیہ ایک عالم دی خدمت حاضر ہوئے انہوں نے حدیثاں لکھی ہیں سانوں تو امام بخاری بہت بڑے عالم تھے انہوں نے 5 لاکھ حدیثاں زبانی یاد سی. امام بخاری 5 لاکھ احادیث زبانی یاد سی اور صرف حدیث زبانی نہیں سی یاد جنہ راویاں نے وہ احادیث روایت کیتیاں انہاں ساریاں دے نام ولدیت پنڈ انہاں دے حالات زندگی وقت وفات ہر شے انہاں نے یاد سی. اتنی ذہانت اللہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمائی سی. اور حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت اس عالم دے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا حضرت میں تواڈیاں حدیثاں لکھیاں نے کسے ایک کتاب تے کہ میں چاہنا وہ تو میں سنا لواں تے تسی ذرا تصحیح کر دیو کہ میں لکھی ہیں جڑیاں نے اے صحیح نے. انہاں کیا سناؤ انہاں وہ اپنے تھیلے چوں کاپی کڈی تے کاپی وچ ہور آ گئی اصل کتاب نہ آئی کاپی اور آگے جی دیوتے حدیثاں لکھیں سن وہ جڑی اصل کتاب سی وہ گھر رہ گئی ایک خالی کاپی سی انہاں سامنے رکھی تو انہاں تو پڑھنا شروع کر دی خالی کاپی دے تو حدیثاں پڑھنیاں شروع کر دی وہ پڑھ دے جانتے ورکے پھول دے جان تو اگلا بندے جڑے عالم سن انہاں ویکھیا بھئی دی کاپی خالی ہے تے حدیثاں پڑھی جاندی انہاں کہا بھئی طالب علماں تو خالی کاپی تو حدیثاں پڑھی جاندی اس ویلے انہاں عرض کیتی حضرت میں لکھی ہوئی ہیں سن لیکن میں تو انکہ بیٹھا کاپی میرے کولے میں کڈیے تے وچوں خالی سی اور میں شرم آئی ہے کہ میں آکھیا باپ بزرگ کی آکھن کے میں جھوٹ بولیا اونج تواڈیاں ساریاں ہی مینوں زبانی یاد سن حدیثاں میں اس پڑھ کے سنائی جانا تسی صحیح کر دیا جو ہے نہیں وہ اتنے ذہین لوگ سن علماء دین ہوندے ہن پتہ پرابلم کی ساڈی پرابلم ہے جتنے کوند ذہن بچے ہوندے نا سی درسن دینے ہیں میں انہاں مولوی بناؤ تے پتر انہاں دے ہوندا جو بندا پیا سمجھ آ گئی کوئی نہ کھل بعد وچ علم پڑھیا جاندا علم بعد پڑھیا جاندا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا کچھ ہستیاں ایسیاں انہاں جنہاں اللہ ازل تو چن لیندا حضرت مجدد پاک دی گل کر رہے حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ مولا علی سرکار دی شان وچ گل لکھی مکتوبہ شریف ویسے فارسی چ نے ادا اردو ترجمہ اور تشریح آ چکی ہے بندہ ناچیز کو فارسی نسخہ بھی ہے اردو نسخہ بھی سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین مینوں فارسی تھوڑی بات آندی ہے تھوڑی اس طرح کی ہے کہ تواڈے جو امتحان لے لیتے ہیں بندہ پھر فیل ہی نہ ہو جائے ویسے ہوندی ہے جی سمجھ آ گئی نا حضرات تو الحمدللہ میرے کو کشف الماجد داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فارسی زبان وچ بھی ہے تے اردو زبان وچ اور جڑا مزہ فارسی زبان وچ ہے وہ اردو ترجمے وچ مزہ نہیں ہوندا بابیاں کتاباں فارسی وچ لکھیاں سن تصوف ساڈا سارا فارسی وچ سی بعد وچ پھر اردو تراجم آئے اور تراجم کرنے والے نے اپنی مرضی دے ترجمے کیتے توجہ ہے مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ سرکار فرماتے ہیں اللہ مجدد پاک فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ شان ہے کہ حضور دی امت جتنے ولی نے انہاں ساریاں نو ولایت مولا علی سرکار عطا فرماتے ہیں ویسے آپ نے سمجھ آ گئی ہے میں سبحان اللہ اونچی نہیں اخواندہ صرف یہ پوچھنا چاہنا میں سمجھ آئی جے کہ نہیں ہے جتنے ولی امت مصطفیٰ وچ نے انہاں ساریاں نو ولایت تقسیم حضرت علی سرکار کرتے ہیں یہ گل تے تسی آکھنا ہے ٹھیک ہے چنگی ہے سادہ جی پر سمجھ چ آ گئی لیکن جڑی انہاں اس اگلی گل لکھی ہے وہ بڑی کمال دی لکھی نے اور دسیا نے کہ اہل سنت دے ہاں مولا علی سرکار نو منن دا معیار کیا ہے آپ فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں مجدد پاک فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اپنے وجود انصری کے ظہور سے پہلے بھی اس مقام پر فائز تھے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک پہلی امتوں میں بھی جتنے ولی ہوئے ہیں ان سب کو ولایت مولا علی سرکار نے عطا فرمائی ہے جناب کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ بابا کی حالی ہے جانے ماننا ہے سنا بس نہیں ماشاءاللہ توجہ ہے حضرات میں جی عرض پیا کرنا کہ پہلیاں امتاں چ بھی جڑے ولی ہوئے
پہلیاں امتیں حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک انہوں نے بھی ولایت مولا علی بن دے رہے اجے پیدا نہیں ہوئے تے ولایت بن دے پہنے دا مطلب ہے علی عالم ارواح بھی اللہ دا ولی ہے. یہ آپ نے سمجھ آگئی حضرات کے نام میرے مرشد دا مقام ہے کہ پہلیاں امتاج بھی جتنے ولی ہوئے نہیں بلکہ مڑ انج آکھو نا کہ اس کائنات رب نے جنہ نو نبی بنایا ہے انہوں نے محمد مصطفیٰ دے صدقے بنایا ہے جنہوں نے ولی بنایا ہے علی مرتضیٰ دے صدقے بنایا ہے. بھائی سمجھ آئیے کوئی نہ سنی اینی مندے موڑ میں انہوں عجیب لگ دا ہے جس لئے بندے آندے نے تُسی چنگا نو مندے میں کیا ہوئے اور کی میں منوانا ایسا تھوں کوئی سمجھ آئی کوئی نہ سان چنگے مندے دا پتہ ہی کوئی نہیں ایسا مولا علی نو اونج مننے ہیں جی میں مولا علی سرکار نو میرے پاک نبی منوائے بس اور میار ہی نہیں اپنی مردی نال کیوں منگے کلمہ حضور دا پڑھے ہے تو منگے اپنی مردی نال اسی کائنات جن بھی مننے ہیں اونج مننے ہیں جو میں نبی سونے منوائے الحمدللہ رب العالمین اسی تے ہے ہی مولا علی سرکار دے غلامہ تانیا مرشد میرا علی مولا میرا علی مرشد میرا علی اجازت دیتا ہوئے میرے نال پڑھ لین دوجے سنگی پیار نال سن لو سننا بھی ثواب ہے پڑھنا بھی ثواب ہے. یہ میرے بچوں مرشد میرا اور میں اگر تسی اجازت دیو نا تو انہیں گل دسنا چاہنا کہ مولا علی دے مرید صرف ہندے ہی سنی نہیں باقی بندے مندے ہیں مرید نہیں ہوندے بیعت ہے ہی صرف اہل سنت و جماعت دے اندر اور کسے جماعت بیعت ہے ہی نہیں کیونکہ وہ بیعت دے قائل ہی نہیں دیو اہل حدیث ہو گئے جڑے رفع الیدین کرنے لے بھائی نے وہ بیعت نو مندے ہی نہیں عقائد فقہ جعفریہ دے اندر بیعت ہے ہی کوئی نہ وہ تقلید کر دینے بیعت نہیں کر دے اہل سنت و جماعت بیعت کر دے اے جڑے میرے ایتھے بڑے ڈھیر سارے بچے بیعت میرے اندو انداز چھڑنا سن لو اے بیعت ایک اس گالتے بھی ہے کہ ایسا بیعت کیتی ہے اس گالتے بھی بیعت ہے کہ جدو امام مہدی آ گئے ایسا ہر شہ چھاڑ کے انہوں دے نال کھلو جانا یہ ساڑھی زندگی جا گئے تھے کھلو جاؤں گے نہیں تو سائیے تو بندے پہننا بنیت ہے انہیں ساڑھا انتظار تے کرتے بیٹھتے توجہ ہی آپ حضرات ایس گلتے بیٹھے ایسی مولا علی سرکار دے مرید ہوں جیڑے بچے میرے مرید نے میں مولا علی سرکار دا مرید ہوں وہ بچے مولا علی سرکار اسی سارے مولا علی دے مرید ہوں پیر بھائی ہوں پتر سمجھ آئیے کہ نہیں کوئی راج رکاوٹ نہیں ایسی سیدھے مولا علی سرکار دے مرید ہوں سمجھ آگی بات آؤ مل کے کہہ لو مرشد میرا علی مولا میرا علی مرشد میرا علی مولا میرا علی فرمان مصطفیٰ مرشد میرا علی مولا میرا علی مرشد توجہ ہے کہ نا
نام میٹھے سمجھ آئی جی کوئی نہ کوئی گل دی ونڈ ہوتی پئی اے ساڈا عقیدہ ہے مولا علی سرکار نو منن دا اے انداز ہے اے کچھ بندے آ کے پڑھ دینے میرے مرشد مولا علی دی شان او تے عالم ارواح وچ بھی پڑھاندے پے نے مربی اور استاد نے تمام اولیاء کاملین سمجھ آ رہی ہے مولا علی سرکار مربی اور استاد نے تمام اولیاء کاملین دے جڑے پہلا ہوئے نے یا قیامت تک ہون گے آپ جدو آپ دی ولادت ہوئی ہے نا عام بچیاں نہیں پتا ہوندا کیسی کتھے آیا اے مکان کو کیے جدی گود چاہیاں او دا مقام کیے جتھے آیا اے مکان کیے مولا علی جان دے مولا علی جان دے توجہ ہے حضرات مولا علی سرکار آپ دی والدہ دا نام فاطمہ بنت اسد فاطمہ بنت اسد سید علی رضا شاہ صاحب نے انہاں دی شخصیت فاطمہ بنت اسد دی شخصیت ایک پوری کتاب لکھی شاہ صاحب نے یہ دیوتے کتاب لکھی ہے ماشاءاللہ کہ حضرت علی پاک لی جو والدہ نے انہاں دی شخصیت جڑے اعتراضات سن انہاں نو علمی اور تحقیقی اعتبار نال رفع کر کے سرکار شاہ صاحب نے وہ دیوتے کتاب لکھی آپ پڑھ کے استفادہ کر سکتے سیدہ فاطمہ بنت اسد مولا علی سرکار دی امی دا نام لی فاطمہ ہے آپ دی زوجہ محترمہ آپ دی بی بی دا نام فاطمہ زہرا تو حضرت علی سرکار کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی والدہ فرماندی ہیں کہ میں کعبے دا طواف بھی کر دی جڑے کعبے دا طواف کرن انہاں نے کعبے دا پتہ تے ہوندا ہے فرماندی میں کعبے دا طواف بھی کر دے سام رجب دا مہینہ توجہ ہے رجب دا مہینہ سی میں کعبے دا طواف بھی کرنی تو آپ فرماتی ہیں میں محسوس ہویا کہ میرے پتر علی دے میلاد دا وقت ہو گیا حضرت علی پاک اور 4 برار بھائی کتنے نے آپ 4 اور 40 سال دے وقفے چ پیدا ہوئے جناب ابو طالب بن اللہ نے 10 سال تو بعد پتر دی نعمت دی 40 سالہ 4 پتر اللہ دی سب تو چھوٹے حضرت علی نے مرتبے سب تو اچھے مولا علی عمر چو چھوٹے آئے تو رتبے چو ساریاں برامان بلاند رہے حضرات توجہ فرمائیے سرکار نے فرمانی میں جدو کعبے دا طواف بھی کرنی ہے جدو کعبے دی ایس گوٹھ تے آئی نا جڑی ایس پاس سے تو فرماندی ہے اس وڑے من خیال آیا میرے پتر دا میلاد ہونا ہے تو نیڑے گھر بھی کوئی نہیں تو میں کیڑے پاس سے جا اب فرماندی ہے میرے دل چے سوچ آئیے اللہ 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 دی ولیہ فرماندی ہے کعبے دی دیوار پھٹ گئی کعبے دی دیوار پھٹ گئی کہ آواز نہیں فاطمہ بنت اسد اللہ دے ولی دی اون دا ویڑا ہے اللہ دے گھر تشریف لے آؤ آپ فرماتی ہیں جدو کعبے دی دیوار پھٹ گئی تو میں کعبے تو اندر داخل ہوئی سیدہ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں میں کعبے دے اندر داخل ہوئی دیوار پھٹی تھی کعبہ دے جوف درمیان علی پاک میری جوڑی تشریف لے آئے سمجھدار تے سینسیبل بندے بیٹھے ہو میری گل تے غور کرو بچہ پیدا ہوئے نا تے سب تو پہلے مائیاں اے ویندیاں نے دیئے کہ پتر ویکھیا ہے تے پتر مڑ ویندیاں نے آزاد صحیح نے سونا ہے منہ ویکھیا تے اس تو بھی سونا وہ سارے سیدہ دے جو باپ آئے مڑ مولا علی سونے تے ہے نہ سونے جی توجہ ہے ویکھیا تے علی پاک سرکار دے نال کعبے دا اندر دا ماحول جگمگ کر رہے پتر چاہ کے جوڑی چ رکھیا تھوڑی دیر ویکھیا تھوڑی دیر اور ویکھیا اور اڈیکیاں لیکن مولا علی آنکھ نہیں کھول دی آنکھ نہیں کھول دی توجہ ہے جی آنکھ نہیں کھول دے پھر ویکھیا پھر اٹھا لیا پھر گھر آ گئی
ابو طالب حضرت ابو طالب نے چکیا آنکھ نہیں کھولی، طالب نے چکیا آنکھ نہیں کھولی، یہ توجہ ہے۔ پھر جعفر طیار نے چکیا آنکھ نہیں کھولی، جناب عقیل نے چکیا آنکھ نہیں کھولی، بہن ام ہانی چکیا۔ پھر پریشان ہو گئے بھئی یہ ساڈا جو بیٹا ہے یہ تے آنکھ نہیں کھولدا، اس انتظار وچ نے آنکھ نہیں کھولدا، پتہ نہیں اکھاں خراب نے، پتہ نہیں کی مسئلہ ہے۔ اتو حضور آ گئے، ہاں اتو حضور آ گئے، اتو میرے نبی آئے، فرمایا چچی جان مبارک ہوئے، اللہ نے تہانوں بیٹا عطا فرمایا ہے۔ جناب فاطمہ فرمانی نے محمد سونیا خیر مبارک ہوئے، پر ایک گل بڑی پریشان کونے۔ فرمایا چچی کی گلے؟ فرمایا میرا علی آنکھ نہیں کھول رہا، میرا بیٹا علی آنکھ نہیں کھولتا۔ فرمایا بیٹا ذرا علی من دیو، چچی علی من دیو۔ نبیاں دے سردار نے ولیاں دے سردار نے اٹھا لیا جوڑیے ایک گل مزے والی ہے، مولا علی آنکھ مڑ بھی نہیں کھولی، جدو حضور نے چاہ لیا مڑ بھی آنکھ، پھر بھی آنکھ نہیں کھولی میرے پاک نبی سرکار نے اٹھایا آنکھ، پھر بھی ہاں جی اے گل یاد رکھنا، پھر بھی آنکھ نہیں کھولی۔ اس وقت حضور نے جو اٹھایا تے مسکرا کے اپنا منہ چو لابے دہن کٹ کے یہ سمجھ دو نا، لابے دہن گڑتی فرسٹ ڈائٹ او مولا علی سرکار دیاں لباں تے حضور سرکار دا لابے دہان جدو مولا علی سرکار، یہ تھوڑ پتہ ہے کی گل تھے وے کہ بندہ بچے کھارے چڑھ دے ہون تے کونی چڑھ دے جدے چڑھ دے ہائے، ہون تے پارلر دی کرسی دے چڑھ دے تے لے کے گھر آ جا، اگے بندے کھارے چڑھ دے پرانے دور چڑھ دے بھی آئے تے لان دے بھی آئے، کدی نانکے چاڑ دے تے داد کے لین دے، کدی داد کے چاڑ دے تے نانکے لین دے، تو ایویں نہ لان دے وان دے گھوڑی دیاں دے مجھ دیاں دے، بعد وچ مڑ گل سکوٹراں تے بھی آئی تو ہن تے او گل مک گئی، تو گل پھر ہون ختم ہو گئی، وہ گلہ نہ رہی۔ حضرت علی سرکار آنکھ نہیں کھولی، وہ نہ اٹھا لاندا، اے مثال پہ دینا ہے، وہ دینا لڑدی نہیں گال پر سمجھان آستے مولا علی ساریاں چکیا ہے، آنکھ کھولی نہیں، جنہ چر آنکھ کھلائی مصطفیٰ کریم دا لابے دہن اپنے علماء تو چوس نہیں لیا۔ اے محبت علی ہے، اے علم علی ہے، باقی بندیاں نو علم نہیں ہوندا، مولا علی نو پتہ ہوندا ہے آنکھ کتھے کھولنی ہے تے کیڑے انداز نال کھولنی۔ جدو میرے پاک نبی نے اٹھا کے لابے دہن دیتا ہے تو اس ویلے فوراں مولا علی نے آنکھاں کھول کے سب تو پہلے اس کائنات رنگ بو جس چیز کی زیارت کی تھی وہ چہرہ مصطفیٰ۔ حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ سرکار بولے یا فرمانے اے تن میرا اے علی پاک دے پیچھے دی گل کر رہے ہیں، اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھنا رجا مڈ لکھی لکھ چشمہ تے ایک کھولا ایک
میلاد تے پڑھنی ہے پھر آج اسی میلاد مولا علی دا کیوں نہ پڑھ چھڑ حضور دا میلاد تے روز پڑھی دے آ جاؤ مولا علی دا میلاد پڑھ چھڑ عزیز دی وقار مولا علی سرکار نے اس کائنات چاک کھول کے سب تو پہلے بدوہا دے چہرے دی دید کی ہائے ہائے جڑے علی دے نوکر بیٹھے ہو اونا بدین تقریر پیا سنانا توجہ ہے حضرات کی کوئی اسی تے ہیں ہی علی والے جیڑا مولا علی دا منکر ہے ساڈا او دے نال تعلق ہی کوئی نہیں ہے بھائی اپنا ہٹا توجہ ہوئی ساڈا اس بندے نال کوئی لین دینی نہیں جی پنا ہٹاؤ اسی تے علی والے ہیں مولا علی دے نوکر اور واللہ قبر وچ بھی آکھنا ہے تے حشر وچ بھی آکھنا ہے جی لسائیاں مولا علی جنت بننی مولا علی جنت پہ ونڈدے ہونا ہے تے اسی تے آکھنا سنیا تیرے نوکر آ گئے تے ساریاں تو پہلا نہ ڈیتی تے حشر دے پیڑ نئے ویکھ لینا ساریاں میں پہلا کنا روپے دیندے اے اودوں پتہ لگنا ہے منن دا حق کون ادا کردا ہے بیٹا ایک ہوندا ہے مولا علی نوں مننا ایک ہوندا ہے مولا علی دی گل مننا اصل گل نو سمجھنا ایک کے مولا علی نوں مننا تے ایک کے مولا علی دی تے صحیح کون پھر جڑا مولا علی نوں مندا ہے وہ صحیح مندا ہے یا جڑا مولا علی دی گل مندا ہے وہ مندا ہے بھائی ویکھو نا میں شاعرن بڑا مننا میں نے یار میں پانی نہیں ہوندا پانی کوئی نہیں تو مندا بڑا بھی تو کی منیا میری گل مولا علی سرکار فرماندے جس دریا وچ شراب دا قطرہ گر جائے او دا پانی جس کھیت نو لایا جائے میں علی جس گھوڑے تے بانا میں اس گھوڑے نو اس کھیت چرانا پسند نہیں کردا جڑا شراب پیندا ہے اس مولا علی نے منیا ہے مولا علی دی گل نہیں مننی اس گل تو رنج ہونا ہے یہ رنج ہونے والی مہربانی ہے جناب بھی تسی سمجھ لو مولا علی سرکار ناج البلاغہ ایتھے تک داڑھی سی ناج البلاغہ دے ابتدائی وچ لکھے مولا علی سرکار سینہ بھردی ہے چلو نکی وسی ایسی وڈی مننے کچھ بیلی نکی مندے ہائی تے صحیح جڑا سویرے اٹھ کے روز شیو کریندا ہے اس علی نے مننے علی دی گل نہیں مننی مولا علی سرکار تے رب دے گھر وچ پیدا ہوئے تے رب دے گھر وچ شہید ہوئے جڑا عید تے بھی نہیں جاندا اس علی نے منیا علی دی گل نہیں مننی مولا علی تے مصلی تے شہید ہوئے او ساری زندگی ڈائے ہی نہیں مصلی اس علی نے منیا علی دی گل نہیں مننی مولا علی سرکار تے اپنے موڑیاں تے چاکے غریبان دیاں گھرائیں جا کے لنگر دین دے ساری عمر کسی چوانی نہیں پھدائی دے آندے میں علی نے منن آنا وہ علی نے منیا منی بیٹھا ہے علی دے عمل تے عمل نیس کیتا اس علی دی گل نہیں کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں بھائی علی نے منو نال علی سونے دی گل نو بھی منو تاں اصلی منن دا انداز ہے یہ اصلی منن دا طریقہ ہے مولا علی دا ایک روزہ بھی قضا نہیں تے جے ساری عمر رکھی نہیں ترے لگ دی میں بیمار ہاں اس مولا علی دی گل نہیں مننی ہوں علی نے بڑا مندا اسی سلام ہے اس نو اس تو اگاں گل کیتیاں تے بندے ہوئے رنج ہوندے تو رینج نہیں کرنی گل نہیں سمجھے نہیں نا رینج نہیں کرنا بندے گل سمجھے حضرت علی سرکار دی والدہ فرمانیاں میں گود چولی پنگوڑے چ رکھیا گود تو اگلا مقام پنگوڑا ہی ہوندا ہے پنگوڑے تو زمین تو پھر بندہ اٹھ پاندا گود تو اگلا مقام آ فرمانے میں علی پنگوڑے چ رکھیا جھولے تے میں کسے کم ٹر گئی حضرت علی سرکار پنگوڑے وچ ستے پے آئے تے نکا سپ ہوندا ہے بڑا اجدہا ہوندا ہے جڑا بڑا سپ ہوے نا ذرا بڑا ہوندا سپ یہ بڑا ہوے یا نکا ہوے ہن سمجھنا سپ ہی چاہیے او مولا علی سرکار دے مقابلے وچ جڑا آیا وہ بڑا سپ سی اجدہا وہ آیا تے جدوں پنگوڑے دے آیا نا نیڑے تے مولا علی سرکار نو کٹنا چاہا تو سرکار نے انج ہاتھ ودایا ستیاں تے آپ نے اس اجدہے نو گردن تو پھد لیا تو دو سرکار ستے رہے
جگدے پے ہو کہ کوئی نہ ان دے وچ ہن رمز ہے جڑی تھانوں سمجھانی پنگوڑا ہلدا رہیا صاحب پاسے چریا اتوں والدہ صاحب آئیاں تو نوے خیالی ستے پہنتے توجہ ہے سب پاتھے چیتے کنڈلیاں مار مور کے مر گیا حضور دی امی جناب سرکار دی علی نے امی نے وہ مٹھ کھولی تے وچوں سپ کڈیا تے سپ مر گیا وہ اجتہا مر گیا سی توجہ ہے اس ویلے سیدہ فاطمہ بنت اسد نے حضرت علی دا نام حیدر رکھیا سی اس ویلے آپ نے فرمایا میرا پتر تے حیدر ہے پہلا نام علی تے دوجا نام تا حضرت علی فرماندے ہیں سمتنی امی حیدرہ میں او آنجی دی ماں نے او دا نام حیدر رکھیا ہے توجہ ہی آپ حضرات میں او آنجی دی ماں نے او دا نام یہ آپ نے کدو فرمایا آخری گل کر رہے ہیں پھر ٹائم پورا ہو جانا یہ آپ نے کدو فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے ہے گل سمجھے ڈالی 39 دن ہو گیا ہے خیبر دے 8 کلے فتح ہو گیا آخری نہ ہوندہ کموس اے فتح نہیں ایک قلعہ نہیں سی خیبر دا ہو چھوٹے چھوٹے بہت سارے کلے باقی فتح ہو گئے آخری کی دے وچ مرحب سی وہ فتح نہیں سی پہ دیگر بڑے حضور نے فرمایا پریشان ہو یا رسول اللہ 39 دن ہو گئے انتے کلہ نہیں پہ فتح ہوندہ سرکار فرمایا کل ہو جائے گا سرکار کل کیویں ہوئے گا فرمایا لَوْتِيَنَّ هَذِهِ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ کل ان مرد نو جھنڈا دیا گا جدے ہاتھ فتح ہو جائے گی اچھا صحابہ کہتے ہیں سی بڑے خوش ہوئے وہ چلو سویرے کام اے تے مکہ حضور نے فرمایا دینا ان نے جدے نال میں بھی پیار کرنا میرا اللہ بھی پیار کرنا صحابہ کہتے ہیں ساڑھے دلت بھی خواہش ہوئی کل سانڈی جائے پیار دی سنت نال ڈھی جدو سویر ہوئی تو حضور نے فرمایا اینا علی بن ابی طالب یا رسول اللہ انہوں نے یہ اکھاں خراب نے فرمایا بلاؤ حضرت علی سرکار پیش ہوئے سرکار میری اکھاں خراب نے تو حضور نے اپنے منہ چمڑ وہ سگواں لابے دہن کا جہاں کٹ کے تے مولا علی دیاں اکھاں تے لایا تے اس سے ویڑے صحیح ہو گئیاں انتظار ہے ہی کوئی بلائیاں نے تے تھوڑی دیر کھلو جاؤ نہیں لائیاں اس سے ویڑے اکھاں سرکار دیاں صحیح ہو لکڑ دیا ڈنڈا سی جے دوتے سرکار دا عالم سی آپ نے فرمایا لے لیا میرے عالم بھٹ لے توجہ ہے جی جا خیبر فتح کر کیا حضرت علی جدو گئے نا خیبر دے دروازے تے وہ تھے ایک بہت بڑی چٹان پیس چٹان سمجھ پتھر دی چٹان راک جیسے کہنے بہت بڑی راک چٹان وہ ناگے رکھی سی وہ ویسی پئی سی مولا علی سرکار گئے تے زمین اور بھی آئی اے پھر امپریشن ڈالنا ہوتا ہے نا روب ڈالنا ہوتا ہے اور اے پھر اگلے بندے نو دسنا ہوتا ہے کہ جڑا آج جائے کون ہے حضرت علی دے ہاتھے چو لکڑ دا وہ جھنڈے والا ڈنڈا سی مولا علی سرکار نے نعرہ تکبیر پڑھ کے جدو اس پتھر دی چٹان دے اوتے لگایا نا آپ نے جھنڈا تو لکڑ دا ڈنڈا پتھر دا سینہ چیر کے اندر داخل ہویا جڑے یہودی اتے کھلوتے انہیں کہا جڑا آج جائے عام نہیں آیا ہائے دب کے بولوئے ماشاءاللہ اللہ اپنی جزائے خیر دے سمجھئے میرے بچوں وہ جڑی پچھلی رات گزری سی مرحب نو ستیاں پہ خواب آیا جنگل وچ ایک شیر نے انہوں پھاد لیا تو اس کارت دو ہاتھ چھڑیا مرحب نو خواب آیا وہ اٹھیا تو بڑا پریشان ہو امان دس اس گارن دس اسا کہ ابھی میں خواب بڑا ڈراؤنا ہے انہوں نے کہ ہو سکیا کوئی شیر ہے اس میں نو ادواد کر دیتے انہوں نے کہا کملا ہو گیا تینش کیڑا شیر ہے را سکتا کوئی شیر نہیں تھے تو تگڑا ہو انہوں نے پھر انہوں تیار کر کے تگڑیاں کر دیتا سویرے وہ آیا تے اس ویلے بہادر جدو آمنے سامنے ہوں دیا تے رجز پڑھ دیا رجز اپنے کارنام میں بیان کر دیا کہ میں فلانی جنگ شرکت کی تھی میں فلانا مرحب آیا تو اس رجز پڑھے میں مرحب میں ہتھیاراں نہ لڑن والا میں نو سارا خیبر جان دا اچھا جی ٹھیک ہے
اور دسو جی بسم اللہ توجہ ہے اور بھی کسی کوئی فرمائش کرنی ہوئے کر لو اسی بھی موڑ میں چنکر دیا یہ توجہ ہے حضرات ہاں جی یہ ہون بندہ آیا بڑی دوروں ہیں تے ان گل کی تھی مننی پونی نیڑے دا دوندہ دے آکھی دا بھائی تو اٹھ کے آگے ہون بہ جا بندہ بڑی دوروں آیا چلو مان لینے ہیں متوجہ ہو حضرات عزیزانی من و دوستانی من سویر ہوئی مرحب نے کیا میں سر خیبر جان دے میں مرحب سر تو لے کے سینے تو لے کے قدمہ تک پورا لوہے وچ ڈوبیا ہویا اور نیسی میں میرے اتے لوہا ہے میں تیر تلوار نیزہ کوئی شے میرے اتے اثر ہی نہیں کر سکتی میں تے لوہے وچ ڈوبا ہویا انہیں نہ پتا بجڑی تلوار علی کولے یہ لوہے نہیں ویندی اگے گاؤنے پچھو علی کو مارن والا ہوئے تے پہاڑاں کاٹ کے بڑا رکھ چھڑے لوہا کی ہے بگو سمجھ آئی کوئی نہ جائی عزیزان علی وقار انہیں آکھیا کہ میں مرحبا میں سارا خیبر جان دے میں لوہے وچ غرق ہویا میں بڑا بہادر ہاں میں بڑیاں جنگاں جیتی ہیں اچھا ذرا حضرت علی پاک دا او دی نفسیات سے جو آپ نے حملہ کیتا ہے او سنا آپ فرماتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیس غابات انکریہ المنظرہ آپ فرماتے ہیں میں او آنجی دی ماں نے او دانا شیر رکھے تو شیر بھی عام نہیں میں وہ شیر آن جڑا اپنے شکار نو چیر پھاڑ کے تو اٹ کر دیتا ان دے ذہن دوس ویلے وہ رات علی خواب مڑ آگئے دے جڑا شیر میں ویکھیا سی تے زگواں آ گیا پسینہ آ گیا لیکن اس ویلے نس بھی نہ سکتا اس نے کہا جی پھر میرے نہ لڑنا ہی مولا علی سرکار فرمایا یا کلمہ پڑھ لا یا لڑنا ہے عزیزان علی وقار مرحب نے تلوار دوار کی تے سرکار علی پاک نے روکی آئے پھر ذوالفقار حیدری اٹھیے خیبر دی فضا گونجی پئی شاہ مردان علی شاہ مردان علی شیر یزیدان علی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار شاہ مردان مردان علی شیر یزیدان علی شاہ مردان بھائی سمجھ آنے بھی قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار شاہ مردان علی شیر یزدان علی توجہ ہے حضرات عزیزان علی وقار پھر ذوالفقار حیدری اٹھیے تھلے آئیے دنیا نظر تعاقب کرتی رہ گئی ہے پتہ نہیں لگیا کہ سورے مرحب جو سڑے لوہے ٹکڑے کر کے باہر رنگ گئی پیر نصیر الدین نصیر فرمانے بنظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے جس سمس دیکھتا نظارہ علی کا ہے مارے سوال کسے کیتا ہے وہ ہو سکتا ہے بندہ بھی تکڑا ایک سٹھ نال نہ مردہ مور اٹھنا بے پیر نصیر فرمانے مرحب جنین ہے سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں یہ مارا علی
پتر جنہوں نے علی مارے وہ اٹھتے نہیں گل نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں جنہوں نے مارے علی وہ اٹھتے میری تقریر مک گئی ہے ایک گال نہیں مکی ہے ایک گال لگا ہے یہ مڑ چھڑی جانا اگلی باری مڑن سر کو آئے تھے دو مڑ میں بیان کر ہاں جی ایک گال جے مکی نہیں گال لگا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا سارے بے علم نہیں ہوندے کو جو ہوندے جڑے علم لے کے یہ توجہ ہے جدو ہونا ماں کہ انشاءاللہ پھر مولا علی سرکار دے پنگوڑے تو اگاں بیا اجے تے گل پنگوڑے تے روک گئی ہے ہوں اس واسطے میرا وقت اپنے اختتام نو پہنچے میں تو ان دعا دے رہے ہیں تسی میں دعا دے اور دعا کر دے آخری شعر سنا رہے ملدا اے سکون دلوں پنج تن دی سنا کر کے پنج تن نے رجا چھڈیا ہر چیز عطا کر کے پنج تن نے رجا چھڈیا ہر چیز اللہ کریم اپنے حبیب دا صدقہ اللہ تو دین و دنیا کی بہترین عطا فرمائے جزائے خیر نال نوازے محفل جاری رہے گی پیر صاحب سید علی رضا شاہ صاحب دا بیان ہونا ہے ہاں آپ حضرات بیٹھنا تے انصر علی محفل دی کامیابی تے انصر علی مبارک ہوئے آپ حضرات تشریف فرما رہنا اور باقی شاہ صاحب دا عالمانہ خطاب سماعت کرنا اللہ پاک تواڈے تے راضی ہوئے سرکار تواڈے تے کرم ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز دے نال ساڈے قلوب و اذان فرما رہے جناب پیر طریقت رہبر شریعت